بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریپ آف دی لاک کا جب آپ معائنہ کرتے ہیں، جب اس کو آپ ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ماک ایپک ہے۔ ایپک کے بارے میں ہم نے پیراڈائز لاسٹ کو پڑھتے ہوئے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، تو آج کے اس لیسن میں ہم ماک ایپک کو دیکھیں گے جو دراصل میک ایپک کی ہی پیروڈی ہوتی ہے۔ پیج نمبر 25 اور 26 پہ دیے گئے اس ٹاپک کی اندر ہم نے ماک ایپک کے حساب سے دی ریپ آف دی لاک کو ڈسکس کیا۔ پیج نمبر 25 کے فرسٹ پیراگراف سے ڈسکشن لے کے آگے بڑھوں گا کہ ایپک جو ہے وہ ایک لانگ نیریٹو پوئم ہوتی ہے جو کہ سپوزڈ ڈیوائن انسپائریشن پہ بیس کرتی ہے، اور ایپک جو ہے وہ ایک گریٹ اور مومنٹس امپورٹنس فار مین کائنڈ کے حساب سے جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو ڈیل کرتی ہے۔ ایپک کے کریکٹرز جو ہیں وہ پارٹلی ہیومن اور پارٹلی ڈیوائن ہوتے ہیں۔ لینگویج سٹائل جس میں وہ انسیڈنٹ ریلیٹ کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ایلیویشن اور ڈگنیٹی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ماک ایپک کو دیکھا جائے تو وہ لٹریچر کی اس کلاس سے تعلق رکھتی ہے جس کا نام ہے برلیسک۔ برلیسک بیسیکلی کہا جاتا ہے پیروڈی کو، لانگ اسکیل پہ پیروڈی، جو کہ جس کے اندر نہ صرف ایک پوئم بلکہ پورے کے پورا جو سٹائل ہے لٹریچر کا، پوری کی پوری ژانرا جو ہے اس کو پیروڈی کیا جاتا ہے۔ لینگویج، تھاٹ جو کہ سیریس تھیم کے لیے بڑی پراپر ہوتی ہیں، بڑی اپروپریٹ ہوتی ہیں، ان کو ریڈیکلس یا ٹریویل ایلیمنٹس کے ساتھ ریپروڈیوس کیا جاتا ہے۔ دی ریپ آف دی لاک کے اندر سارے کے سارے جو ایپک کے ٹریڈیشنز ہیں ان کو الیگزینڈر پوپ نے پیروڈی کیا۔ پیج نمبر 25 پہ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں گے۔ دی ریپ آف دی لاک جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر کی پروپوزیشن کے ساتھ اوپن ہوتی ہے، اور پوپ جو ہے وہ میوز کو انووک کرتا ہے تاکہ وہ اس سے ڈیوائن انسپائریشن لے کے ایک لٹریری آرٹ کو کمپوز کر سکیں۔ اس طرح کی جو گرینڈ ٹریٹمنٹ ہے کسی بھی ٹریویل سبجیکٹ میٹر کی، وہ دراصل پیروڈی ہی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایک ایسا سبجیکٹ میٹر جس کے اندر بیلنڈا کی زلف کو کاٹنے سے جو ڈیل کرتا ہے، یہ سبجیکٹ میٹر اس وقت لافٹر پرووک کرتا ہے، ہنسی جو ہے اس وقت پیدا کرتا ہے جب پوئٹ یہ کہتا ہے کہ I sing this verse to Carol, muse is due, this even Belinda may watch left to view۔ تھرڈ پیراگراف دیکھیں گے پیج نمبر 25 پہ۔ پہلی چیز ہم نے دیکھی ایپک کی کہ جب اس نے ایپک کے ٹریڈیشن کو فالو کیا تو اس نے ان کی پیروڈی کی، تو پہلی پیروڈی ہم نے دیکھی کہ اس نے یہاں پہ ٹریویل سبجیکٹ کو سامنے رکھ کے اس نے انووکیشن کی۔ تھرڈ پیراگراف کو دیکھیے، گرینڈ پیشنز اور گریٹ فائٹس کی بجائے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں پیٹی امورس کوارلز assisted by the spirits of fears۔ ایپک کے اندر امارٹلز کے درمیان اور ہیروز کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوتی ہے۔ الیگزینڈر پوپ نے اس جنگ کو بھی پیروڈی کیا، اور اس نے یہاں پہ جو جنگ دکھائی اور جو اس کے اندر ایئر کی جو اسپرٹس جو انوالو ہے اس کو بھی اس نے جو ہے وہ لٹل کو اس نے گریٹ بنا کے دکھایا۔ چھوٹی چیز سی ٹریویل سبجیکٹ میٹر تھا۔ ایپک جو ہے وہ کسی گاڈ یا سیمی گاڈ کی لائف کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے کردار ہیروز ہوتے ہیں۔ اس کے زمانے کو کسی دیوتا یا سیمی دیوتا کے زمانے کو اس کو ڈیل کر رہی تھی۔ دی ریپ آف دی لاک دوسری طرف دیکھیے تو وہ فیشنیبل سوسائٹی کی تصویر دکھاتی ہیں، اور یہاں پہ دی ریپ آف دی لاک کے اندر جو سینٹرل فگر الیگزینڈر پوپ نے دکھایا وہ ایک پریٹی سوسائٹی گرل ہے، اور باقی سارے کردار کون سے ریش یوتھ ہے، فولش ڈینڈی اور فریولس وومن ہیں۔
سو بجائے اس کے کہ ڈیپ اور جینون پیشنز ہوں جس طرح اینشنٹ ایپکس کے اندر ہوتے تھے، ہم جو ہے ماک پیشنز کو دیکھتے ہیں دی ریپ آف دی لاک کے اندر. پیشنز بھی جو کام کر رہے ہیں، جو جنگ بھی لڑی جا رہی ہے، جو جذبات کا جو زور موجود ہے، وہ بھی ایک چھوٹے پیمانے پہ دکھایا گیا. یعنی جب دیوتاؤں کی بات ہوگی، جب سیمی دیوتاؤں کی بات ہوگی، تو پھر زندگی بھی اسی طرح کی دکھائی جائے گی. اب چونکہ اس نے ٹریویل سبجیکٹ اٹھایا تو ٹریویل لائف بھی دکھائی، اس نے فیشنیبل سوسائٹی اپنے زمانے کی دکھائی. پیج نمبر 25 پہ چوتھا پیراگراف دیکھیں گے کہ دی ریپ آف دی لاک کا جو ایکشن ہے وہ بھی ایک ٹریویل انسیڈنٹ پہ بیس کرتا ہے. بیلنڈا کے زلف کے کٹنے کا جو ایونٹ ہے اسے الیگزینڈر پوپ نے ہیروئک کا پلیٹ فارم میں دی ریپ آف دی لاک کے اندر پیش کیا. اور ایسی ہی چیزیں حقیقت میں وقوع پذیر ہوتی ہیں. ہمارا اس سے جو کردار دکھا ہے لارڈ پیٹرے، جو کہ لیڈی ایرابیلا فارمر کی زلف جو ہے اس کے سر سے کاٹ دیتے ہیں، اور ان دونوں فیملیز کے درمیان لڑائی ہوتی ہے. پوپ کو اس چیز کی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس سارے ایونٹ کا مزاحیہ انداز میں اس کو پیش کرے تاکہ یہ لوگ آپس میں ریکنسائل کر سکیں، مل کے ہنسیں. سو یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ سچویشن تھی جس کی بیس پہ الیگزینڈر پوپ نے یہ پوئم لکھی. اور الیگزینڈر پوپ نے اس کے اندر اپنی وٹ کا سہارا لیا. بیسٹ مارک ہیروئک انگلش لینگویج مارک ہیروئک پوئم انگلش لینگویج کے اندر پروڈیوس کی، لیکن ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہوتا کہ کیا وہ فیملیز جو وہ ریکنسائل کر پائی تھی کہ نہیں. 4 پیراگراف ڈسکس ہو چکے، 5ویں پیراگراف کی جانب پڑھیں گے. دا تھیم آف دا پوئم از سجسٹڈ ان دا انووکیشن ایز ان ایپک بٹ دا تھیم از ریڈیکولسلی ٹریویل. تھیم تو سجسٹ کیا اس نے انووکیشن کے اندر، لیکن ٹریویل ہے. جب آپ اس کو ایپک کے گرینڈ تھیمز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ٹریویل تھیم ہے. ایکشن جو ہے وہ مارک ہیروئک مینر میں اس وقت شروع ہوتا ہے جب بیلنڈا کو جگایا جاتا ہے، جو کہ اس پوئم کی ہیروئن ہے. بیلنڈا خوبصورتی کی دیوی ہے اور اس کی آنکھوں کی جو لسٹر ہے دیٹ سرپاسز دیٹ آف سن، اور ساتھ ہی اس نے اس کی اس خوبصورتی کو دکھایا کہ سو تھرو وائڈ کرٹنز شاٹ آ ٹیمرس رے اینڈ اوپن دوز آئیز دیٹ مسٹ ایکلپس دا ڈے. تھیم بھی ریڈیکولس، اس خاتون کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی ساری کی سارے وہ اس کا ایک ڈے ہے، اس کو اس نے پیش کیا. جیسے ایپک کے اندر ایک ہیرو کی بات کی جائے گی تو ہیرو کا دن دکھایا جائے گا، ہیرو کی لائف کے بارے میں بتایا جائے گا. یہاں پہ جو ہیرو نے اس کی لائف دکھائی وہ کیا آپ کر رہی ہے. پیج نمبر 25 پہ موجود 5 پیراگراف ہم نے ڈسکس کر لیے. 6 پیراگراف کی جانب بڑھیں گے. دی ریپ آف دی لاک کا جو سارے کا سارا جو سٹرکچر ہے وہ ایپک موڈ میں موجود ہے، ایپک اس کے اندر موجود ہے، لیکن یہ ایک سیریس ایپک نہیں ہے بلکہ اس کے اندر انسیڈنٹس بھی ٹریویل ہیں. اور جب آپ مارک ہیروئک دیکھتے ہیں اسے یا ہیروئک کامیکل پوئم کی صورت میں دیکھتے ہیں، میں نے پہلے بھی حوالے دیے کہ اس نے وہاں سے سارے ایونٹس اٹھائے، گریک کلاسیکل ایپکس سے اٹھائے، اور انہی کے اسکیل کو سامنے رکھ کے اس نے اس اسکیل پہ ٹریویل سبجیکٹ میٹر اس نے پیش کیا. یہ پوئم کینٹوز میں ڈیوائیڈ کی گئی ہے، جس طرح ایپک کو کتابوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، اس کو اسی کی طرح انسیڈنٹس کی بیس پہ اسی طرح اس کو کینٹوز میں ڈیوائیڈ کیا گیا. یہ پوئم انووکیشن سے سٹارٹ ہوتی ہے. پیج نمبر 25 پہ 7واں پیراگراف دیکھیں گے. جیسا کہ ایپکس کے اندر ڈیوائن بینگز پورٹری کیے جاتے ہیں، بیلنڈا بھی اس کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ بھی بیسیکلی ڈیوائن جو کریکٹرز ہیں انہی کی زیر سرپرستی، انہی کی زیر نگہداشت چل رہی ہے. اس کا خیال کرنے پہ ڈیوائن کریچرز ہی معمور ہیں. فیئرسٹ آف مارٹلز thou distinguished care
of thousand bright inhabitants of air. اور جب سلف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سلف جو کہ فریجائل ہیں، ایری بینگز ہیں، اور وہ مردوں کی کیپریسس سے کے معاملے میں وہ ہیلپ لیس ہے، لہٰذا اپنے سارے کے سارے کنسرنز کے ساتھ اس کا جو بیوٹیفل لاک ہے وہ پھر بھی ایک شرارتی بیرن نے اس کو کاٹ ہی لیا، باوجود اس کے کہ سپر نیچر کردار اس کی حفاظت پہ معمور ہے، اس حفاظت کے باوجود بیلنڈا کی زلف کو کاٹ ہی لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مسچیویس نوم کو دکھایا گیا، جس طرح ملٹن کا سیٹن ہے اسی طرح is intent upon making Belinda miserable thereby all her admirers۔ نومی پھر ویورڈ کوئین کو ایڈریس کرتی ہے who rules the sex from 15 to 50 thus hear me and touch Belinda with chagrin that single act gave half the world the spleen۔ تو یہ چیز بھی دیکھیں اس پیراگراف میں ہم نے دیکھا کہ ایپک کے اندر جہاں پہ سپر نیچرل کرداروں کی موجودگی ہوتی ہے، دکھائے جاتے ہیں، وہیں الیگزینڈر پوپ نے بھی سپر نیچرل کریکٹرز دکھائے اور ساتھ یہ بھی دکھایا کہ وہ ہیروئن کی حفاظت پہ معمور ہیں، اور وہ کون سے کردار ہیں، کون سے کریکٹرز ہیں۔ دوبارہ پھر پیروڈی، وہ بھی خواتین سے کنورٹ ہو کے آتے ہیں۔ پیج نمبر 25 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے، سپر نیچرل ایلیمنٹس کو ایلیٹ نے بھی استعمال کیا، تو اس نے گاڈز اور گاڈیسز کی بات کی۔ ریپ آف دی لاک کے اندر سلفس اور نومز موجود ہیں، اور یہی اسینشیل اسپرٹ جو ہیں یہ اسمال اور انسگنیفیکنٹ کریکٹرز ہیں، لہٰذا تھیم کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بھی ایک ٹریویلٹی ہے، اور وہ ہیروئن کی حفاظت میں معمور ہے، خاص طور پہ جب ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اس وقت بھی وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں جس طرح ٹروجن وار کے اندر گاڈز اینڈ گاڈیسز جو ہے وہ ہیرو کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پاپڈ آن دیئر باڈکن اسپیئرز the spirit survey the growing combat or assist the fray۔ پیج نمبر 25 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے کہ جب جیسا کہ ہم نے یہ کہا کہ ایپکس کے اندر لازمی بات ہے، کتابوں کی بات ہم نے کی، کتابوں کی صورت میں ہوتا ہے ایپیسوڈز ہونی چاہیے، اس کے اندر ایپیسوڈز کا بھی ایلیمنٹ ایپکس کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس ٹریڈیشن کو پریکٹس کرتے ہوئے الیگزینڈر پوپ نے گیم آف آمبر کی ایپیسوڈ دکھائی، گریٹ ڈیٹیل کے ساتھ دکھائی، اور یہیں پہ اس نے ساتھ ساتھ اس نے ایک ایزرڈس جرنی دکھایا امبرائل کا، جو کہ کیو آف سپلین کی جانب جاتا ہے۔ اس کے بعد لارڈز اور لیڈیز کے درمیان بیٹل اس نے دکھائی، جسٹ لائک دا بیٹلز ان ایپک پوئٹری، لیکن ان ٹرو مارک ایرائک سٹائل جو ہے اس کے اندر یہ بیٹلز کس طرح ہوتی ہیں، فینس کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، سنف کے ساتھ، انسٹیڈ آف سورڈ اینڈ اسپیئر یہ فینس اور سنفس کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ جنگوں کی بات بھی جب کی گئی تو تب بھی اس نے پیروڈی کی، یعنی کہ الیگزینڈر پوپ نے ایک ایک ایلیمنٹ ایپک کا اٹھایا اور اس کی اس نے پیروڈی کی۔ اس نے پیج نمبر 26 پہ پہلا پیراگراف دیکھیں گے کہ بیلنڈا اور بیرن کے درمیان کمبیٹس دکھائے گئے، پھر کلیریسا اور سرپلوم کے درمیان لڑائی دکھائی گئی۔ بیلنڈا کا ٹائلٹ جو ہے ایک اور انگیجنگ اکاؤنٹ ہے جس کو بھی اس نے مارک ایرائک مینر میں الیگزینڈر پوپ نے پیش کیا۔ ریلیجیس آبزرونس دکھائی اس کے اندر، لگجوریس ٹائلٹ آف لیڈی فیشنیبل اینڈ فریولیٹی، دکھایا کہ وہ ایسے ہے جیسے کسی کی قربان گاہ ہے اور کس طرح قربان ہو جاتا ہے۔ پفس، پاؤڈرز، پیچز، بائبلز، بلیٹ ڈاگس یہ سارے کے سارے اسی ٹیبل پہ لائے جاتے ہیں، اور سلائڈ دا سیریس آر اسٹرینجلی سنتھسائزڈ۔ دونوں چیزیں الیگزینڈر پوپ نے ایک ساتھ پیش کی۔ جب جنگوں کی بات کی تو جنگ بھی دکھائی اس نے، ایپک کے اندر جنگ ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو جنگ دکھائی وہ کون سی جنگ ہے؟ دو لڑائیاں پیش کی، بیرن اور بیلنڈا کے درمیان، کلیرس اور سرپلوم کے درمیان۔ پیج نمبر 26 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف دیکھیں گے، جو کہ سیکنڈ پیراگراف بھی اسی پیج کا کہ الیگزینڈر پوپ نے دی ریپ آف دی لاک کو جب پیش کیا تو
یہاں یہ بھی چیز دیکھیں آپ کہ اس نے سیٹیریکل پرپز کے لیے دا ریپ آف دی لاک کو اس نے ڈیل کیا. ساری کی ساری پوئم کو دیکھیے کہ اس نے ان امپورٹنٹ اور انسگنیفیکنٹ چیزوں کو اہمیت دی. ان چیزوں کو اس نے پیش کیا جو پریکٹیکلی میننگ لیس اور فیرسیکل سے. سب سے جو امپورٹنٹ کنسیپشن ریپ آف دی لا کی تھی وہ یہی تھی کہ ہیئر از فنی اینڈ بیئرز ٹیسٹیمنی ٹو دا پوئٹس ایفرٹ ٹو میک دا لٹل گریٹ اینڈ دا گریٹ لٹل. بال کا کٹنا، زلف کا کٹنا ایک مزاحیہ ایلیمنٹ ہے. یہ پوئٹ کی اپنی ایفرٹ ہے کس طرح اس نے لٹل کو گریٹ بنایا، گریٹ کو اس نے لٹل بنا کے دکھا دیا. ایپک تھی، گریٹ اس کو اس نے لٹل کر دیا. اور لٹل کیا، یہ تھیم، یہ سبجیکٹ میٹر، یہ ساری کی ساری چیزیں لٹل ہیں، ٹریویل ہیں، ان کو اس نے گریٹ کر دیا. سو گھما پھرا کے بعد موک ایپک کے اندر یہی ہم نے ڈسکس کرنی تھی. لٹل از میڈ گریٹ، گریٹ لٹل. ولیم ہیزلٹ نے یہ کمنٹس کیا تھا، کمنٹس کیے تھے دا ریپ آف دی لاک کے بارے میں. آخر میں ہم آخری پیراگراف میں انہی چیزوں کو دیکھیں گے تھوڑا سا. ریپ آف دی لاک کے اندر ایک بیلنس ہے بٹوین کنسیلڈ آئرنی اینڈ ایزیوم گریوٹی. دونوں چیزوں کو نائسلی الیگزینڈر پوپ نے ٹرم کیا. ولیم ہیزلٹ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ لٹل از میڈ گریٹ اینڈ گریٹ لٹل. اٹ از اے ٹرائمف آف انسگنیفیکینس، دا اپوتھیز آف فاپری اینڈ فالی، دا پرفیکشن آف مارک ہیروئک. یعنی کہ اس نے اسٹائل اور موڈ ایپک کا استعمال کیا اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اس ان امپورٹنٹ ایونٹ کو دکھایا کہ دا سوسائٹی واز ٹریٹنگ ایز اسکینڈولس. اور پوپ جو ہے لٹل ایشو، یعنی کہ یہ جو لٹل ایشو ہے یہ والا ریپ آف لاک کا ریپ، اس کو سم تھنگ گریٹ کر کے دکھاتا ہے اور امپورٹنٹ ساؤنڈنگ. تاہم اٹ ڈز اٹ ود اے ٹنگ ان چیک اسٹائل دیٹ کریٹیک the hype of surrounding the event. تو مارک ایپک کے فیچر جو ہے وہ آلموسٹ سیم ہے جو کہ ایپک کے اندر ہیں، لیکن یہاں پہ یہ چیز بڑی واضح طریقے سے آپ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں بائی ڈسملیرٹی بٹوین سبجیکٹ اینڈ اسٹائل. ڈاکٹر جانسن نے یہ کہا تھا کہ دا ریپ آف دی لاک کے اندر جو فیملیئر تھنگز ہیں ان کو نیا کر کے دکھایا اور نیو تھنگز کو اس سے فیملیئر کیا، اور الیگزینڈر پوپ نے یہی آبجیکٹیو بڑی کامیابی سے اچیو کیا. دا ریپ آف دی لاک کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس ورڈ سے ہی دا ریپ کو دیکھتے ہیں. پھر زلف کا ریپ، زلف کا کاٹنا، اس بات کو ایپک کی صورت میں دکھایا جائے تو لازمی بات ہے وہ پھر طنز ہے. یعنی کہ اس نے ایک ژانرا کا سہارا لیا، ایپک ژانرا کا اس نے سہارا لیا، اس کی پیروڈی کی، لیکن اپنے زمانے کی کچھ ایسے جو خامیاں تھیں جن کو اس نے ایکسپوز کیا. تو اسی کے ساتھ پیج نمبر 25 اور 26 پہ موجود دا ریپ آف دی لاک ایز اے مارک ایپک پوئم کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.